الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی خیر خلق اللہ البشیر النذیر السراج المنیر سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین قال اللہ فی کتابہ المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون بر محمد و آل محمد صلوات حضرت امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے ایام ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے آپ تمام مومنین کرام کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور آج کے اس انشاءاللہ مقررہ وقت میں آپ کے سامنے امام عسکری علیہ السلام کے حوالے سے چند نکات پیش کروں گا۔ اچھا، یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ امام علیہ السلام کی ولادت باسعادت ربیع الثانی کے مہینے میں ہوئی۔ یہ تقریباً تمام مورخین اور سیرت نگاروں نے یہی بیان کیا ہے۔ البتہ ربیع الثانی کی کون سی تاریخ تھی، اس میں معمولی سا اختلاف ہے۔ بعض مورخین نے ربیع الثانی کی 8 تاریخ آپ کی ولادت کی تاریخ قرار دی ہے، اور بعض دیگر مورخین کے مطابق امام علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی تاریخ 10 ربیع الثانی ہے، ٹھیک ہے۔ اور سال کے حوالے سے بھی یہ ہے کہ بعض نے 231 ہجری کو امام کی ولادت کا سال قرار دیا ہے، 231 ہجری، اور بعض دیگر مورخین نے 232 ہجری کو امام علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ قرار دی ہے۔ یہ آپ کی ولادت کے حوالے سے بہرحال 2 طرح کی روایتیں ہمیں ملتی ہیں۔ اچھا، جہاں تک آپ کی شہادت کا تعلق ہے، اس حوالے سے تقریباً زیادہ تر مورخین اور علماء کا اتفاق ہے کہ آپ کی شہادت 8 ربیع الاول کو ہوئی، اور سن 260 ہجری تھا، 260 ہجری 8 ربیع الاول کو۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں محرم الحرام میں جو ایام عزا کا آغاز ہوتا ہے، تو یہ پورا محرم الحرام اور اسی طرح سفر کا پورا مہینہ اور ربیع الاول کی 8 تاریخ تک، یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ تک ہم ایام عزا مناتے ہیں، اور اس کے بعد چونکہ 9 ربیع الاول اسی حساب سے ظاہر ہے پھر حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فروج الشریف کی امامت کا پہلا دن بنتا ہے، تو پھر اس دن کو ہم امامت کا آغاز قرار دیتے ہیں، اور پھر جشن کے عنوان سے عام طور پر اس کو مناتے ہیں۔ تو یہ تاریخ ہے۔ تو اس بنیاد پر اگر آپ دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ امام علیہ السلام کو کافی مختصر زندگی ملی، ٹھیک ہے، یعنی 28 سال، صرف 28 سال یا 29 سال یہ امام کی عمر مبارک ہے، اور 28 سال کوئی زیادہ عمر نہیں، بالکل عین نوجوانی کے عالم میں امام علیہ السلام جام شہادت نوش فرما جاتے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں آپ کے والد ماجد حضرت امام علی نقی علیہ السلام، تو وہ بھی بالکل عین جوانی کے عالم میں شہید ہو گئے۔ آپ کے دادا حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کو بھی اگر آپ دیکھیں تو بالکل جوانی میں امام علیہ السلام کی بھی شہادت ہو گئی ہے۔ تو یعنی اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس زمانے میں، ان ائمہ کے زمانے میں مسلمانوں کے حالات کس طرح کے تھے، سیاسی حالات کیسے تھے۔ ان اماموں کے اوپر حالت جوانی میں آنے والی جو مصیبتیں ہیں، اس سے انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس طرح کی مشکلات کا ان اماموں کو سامنا کرنا پڑا، ٹھیک ہے۔ کہ خلفائے بنی عباس کا دور ہے، بنی عباس کے حکمران اپنی حکومت بچانے کے لیے، اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے کس طرح ائمہ طاہرین علیہم السلام کی زندگی چھین رہے تھے، عین جوانی کے عالم میں ان کی زندگی چھین رہے، کبھی 25 سال کی عمر میں، کبھی 42 سال کی عمر میں، کبھی 28 سال کی عمر میں ان ائمہ طاہرین علیہم السلام کو باقاعدہ زہر دے کر جو ہے وہ کیا ہے، وہ شہید کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ یہ ائمہ طاہرین علیہ السلام
ہادی کے عنوان سے انسانی معاشرے کے اندر زندگی بسر فرماتے رہے اور امامت کے فرائض انجام دیتے رہے۔ جب 254 ہجری میں آپ کے والد ماجد کی شہادت ہوئی حضرت امام علی النقی علیہ السلام کی، تو اس وقت آپ کی امامت کا آغاز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو 254 سے لے کر 260 ہجری تک 6 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ تو یہ 6 سال کا زمانہ امام علیہ السلام کی امامت کا دور ہے، جب امام امت کی رہنمائی فرما رہے ہیں، مومنین کرام کی رہنمائی فرما رہے ہیں اور ہر طرح سے رہنمائی فرماتے ہیں۔ حالات اگرچہ نہایت سخت ہیں، حالات مشکلات پر مبنی ہے، وہ اس لحاظ سے کہ خود آپ کے والد ماجد کو آپ جو مدینہ منورہ میں تھے وہاں سے زبردستی بلایا گیا عراق، کیونکہ آپ یہاں پر نہیں رہنا چاہتے تھے، اس سرزمین عراق کے اندر نہیں، آپ اپنے جد امجد کے شہر یعنی مدینہ منورہ میں جو مدینۃ الرسول ہے وہاں پر زندگی بسر فرمانا چاہتے تھے، لیکن زبردستی وہاں سے لایا جاتا ہے اور پھر اس شہر کے اندر جو سامرہ ہے، سامرہ شہر کے اندر رکھا جاتا ہے کہ جو حقیقت میں فوجی چھاونی ہے، ٹھیک ہے، مکمل ایک فوجی چھاونی ہے، بنی عباس کے لشکر کا اردوگاہ ہے۔ اس شہر کے اندر امام علیہ السلام کو فوجیوں کی نگرانی میں رکھا جاتا ہے، حکمرانوں کی نگرانی میں رکھا جاتا ہے، ان کے کارندوں کی نگرانی میں رکھا جاتا ہے، تاکہ امام علیہ السلام لوگوں کو حاکم کے خلاف بغاوت کرنے کی دعوت نہ دیں، حکومت کے خلاف انقلاب کی دعوت نہ دیں۔ اس خوف سے وہ وہاں سے امام علیہ السلام کو یہاں پر لا رہے ہیں، جس طرح آپ کے جد امجد حضرت امام رضا علیہ السلام کو مامون الرشید نے یہی کیا نا۔ امام علیہ السلام مدینہ منورہ میں تھے، مامون کو جب حکومت ملی تو وہ خود طوس میں تھے، خراسان میں تھے، مرو میں، تو وہاں پر امام علیہ السلام کو زبردستی لاتے ہیں، اور زبردستی لانے کے بعد بہرحال لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے اس نے اپنی جانشینی امام علیہ السلام کے سپرد کرنے کا اعلان کر دیا کہ امام کو ہم ولی عہد بنا رہے ہیں، امام کو عزت اور توقیر کی خاطر ہم نے یہاں پر بلایا ہے، جبکہ جاننے والے سارے جانتے تھے، آگاہ تھے کہ امام کو ان کے نظروں سے دور ہونے کی وجہ سے امام سے ان کو یہ خوف تھا کہ کہیں لوگ امام کے ارد گرد جمع نہ ہو جائیں، لوگوں کا جم غفیر امام علیہ السلام کے قریب نہ آ جائے، کہ جس کو وہ اپنی حکومت کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے خطرہ سمجھتے تھے۔ بالکل اسی طرح امام ہادی علیہ السلام کے دور میں اس وقت جو حاکم تھے مستعین باللہ، وہ امام علیہ السلام کو مدینہ منورہ سے زبردستی یہاں پر لاتے ہیں، اور پھر امام عسکری علیہ السلام کو بھی یہاں پر آنا پڑتا ہے، اور پھر صرف یہاں پر آئے نہیں، یہاں آنے کے بعد تقریباً کئی مرتبہ زندان میں ڈالا گیا۔ امام عسکری علیہ السلام کئی مرتبہ زندان گئے، اپنے والد ماجد کے ساتھ بھی آپ زندان گئے، جیل میں گرفتار رہے کئی مہینوں تک کے لیے، پھر اس کے بعد بہرحال اللہ رب العزت کی مصلحت یہ تھی کہ آپ کو آزادی ملی، لیکن اس کے بعد جب معتز آئے، جب مستعین آئے، تو اس کے بعد انہوں نے بھی امام علیہ السلام کو کیا ہے زندان میں ڈالا، اور کئی مواقع پر زندان میں، الگ الگ تاریخیں ہمیں ملتی ہیں، ٹھیک ہے، مختلف مواقع پر جیل میں بند کر رہے ہیں، زندان میں ڈال رہے ہیں، لیکن بہرحال کوئی نہ کوئی ایسی مصلحت الہی پیش آ جاتی ہے کہ وہ امام کو آزاد کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اور امام علیہ السلام آخری مرتبہ جب امام علیہ السلام کو گرفتار کیا تھا نا، کہ وہ امام کی شہادت سے 1 سال پہلے کا سال تھا، امام کو پھر گرفتار کیا، لیکن ان کا مقصد تو یہ ہے نا کہ لوگوں کو امام سے دور رکھیں، لیکن زندان میں بھی جب امام جاتے تھے تو امام کی عبادات کی وجہ سے، امام کے اللہ رب العزت کی عبادت اور بندگی کی وجہ سے جو زندان بان ہیں وہ امام سے متاثر ہو جاتے تھے، اور جس کی وجہ سے خود وہاں پر موجود باقی لوگ جو ہے وہ امام کی محبت میں گرفتار ہو جاتے، جس خطرے کے پیش نظر بظاہر امام علیہ السلام کو انہوں نے پھر آزاد کر دیا، اور آزاد کرنے کے بعد کیا مکمل طور پر آزادی دے دی؟ نہیں، آزادی نہیں دی، بلکہ اپنی زیر نگرانی رکھا۔ روایات کو اگر آپ دیکھ لیں تو یہ روایت آپ کو ملتی ہے کہ امام عسکری علیہ السلام جو سامرہ میں ہے، ٹھیک ہے، سامرہ میں ہے، ہفتے میں 2 دن، جی ہفتے میں 2 دن، بروز پیر اور بروز جمعرات امام علیہ السلام کے اوپر وہاں حاکم نے لازم قرار دیا تھا کہ وہ ان کے پاس آ کر حاضری دے دیں۔ اچھا، یہ کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ وہ مطمئن رہیں کہ امام اس شہر سے باہر نہیں نکلے، اسی شہر کے اندر موجود ہیں۔ ان کے خطرہ یہ ہوتا تھا کہ امام واپس مدینہ نہ چلے جائیں، امام کسی اور شہر کی جانب نہ چلے جائیں جہاں آپ کے چاہنے والے موجود ہوں۔ تو اس کے لیے انہوں نے
جاننے کا ذریعہ یہ قرار دے دیا کہ امام کو ہفتے میں 2 دن مجبور کیا کہ وہ آ کر حاکم کے سامنے اپنی حاضری دے دیں، اور لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کراتے تھے کہ ہم امام کی عزت کے لیے کر رہے ہیں، امام کی توقیر کے لیے کر رہے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ امام علیہ السلام کی خیریت معلوم کریں، دریافت کریں، امام کو اگر کسی چیز تو ان چیزوں سے ہم آگاہ رہنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ حقیقت میں ایسی پابندی تھی، ایسی سیاسی اور عسکری پابندی تھی جس کی وجہ سے بہت سارے جو آپ کے چاہنے والے ہیں وہ آپ سے مل نہیں پاتے تھے۔ لوگوں کی امام علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کے اوپر پابندی تھی۔ جو آپ کے وکلاء تھے، جو آپ کے جانشین تھے، وہ مختلف ہیلوں سے، مختلف بہانوں سے امام کے ساتھ ملاقات کرتے تھے۔ جس طرح آج آپ کے چاہنے والے، آپ کے دوست احباب، آپ کے ہمسائے، پڑوسی، رشتہ دار آپ سے آزادی کے ساتھ ملاقات کر سکتے ہیں، آپ ان سے ملاقات کر سکتے ہیں، یہ کیفیت نہیں تھی، بڑی سختی تھی۔ اگر کوئی امام سے ملاقات کرتا تو اس کو گرفتار کیا جاتا اور اسے پوچھا جاتا کہ کس مقصد کی خاطر امام سے تم نے ملاقات کی۔ ایک روایت ہمیں ملتی ہے کہ امام علیہ السلام کو حاکم کے ساتھ کسی اور علاقے کی جانب جانا پڑ رہا ہے، تو امام اپنے ایک چاہنے والے وکیل کے ذریعے اپنے چاہنے والوں کو یہ پیغام بھیجتے ہیں کہ دیکھیں خبردار، میرے راستے میں اگر کوئی آ جائے تو میری جانب اشارہ نہ کرنا، ٹھیک ہے، مجھ سے ہاتھ ملانے کی کوشش نہ کرنا، میرے قریب ہونے کی کوشش نہ کرنا، اگر ایسا کرو گے تو تمہاری جان خطرے میں پڑ جائے گی۔ یعنی امام ان کی جانوں کے تحفظ کی خاطر ان کو آگاہ فرما رہے ہیں، ان کو آگاہ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں اگر امام کے قریب اگر ہو جاؤ گے تو حکمرانوں کے عتاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہ شرائط ہیں، یہ حالات ہیں۔ اب ان حالات کے حوالے سے آپ اگر دیکھیں تو آج تو الحمدللہ ماحول ایسا ہے نا کہ اہل بیت اطہار علیہم السلام کے جتنے بھی افراد ہیں، ائمہ طاہرین علیہم السلام ہیں، پورے امت اسلامیہ کے اندر زیادہ تر افراد آپ کو ایسے ملیں گے کہ جو ان ہستیوں کا احترام کرتے ہیں، عام لوگ بھی اور بظاہر حکمران بھی۔ جب ان ہستیوں کا نام آتا ہے، امیر المومنین علیہ السلام سے لے کر امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فروج شریف تک، اور خاص طور پر امام عسکری علیہ السلام تک، اللہم صلی علی محمد، ان ہستیوں کے اوپر درود بھیجتے ہیں۔ ان ہستیوں کو اگر اس معنی میں امام نہ مانے جس معنی میں ہم امام مانتے ہیں، تب بھی کم از کم اہل بیت کے گھرانے سے تعلق ہونے کی بنیاد پر احترام کرتے ہیں، ان کا نام احترام سے لیتے ہیں۔ یہ آج صورتحال اس طرح ہے، لیکن عالم اسلام کو معلوم ہونا چاہیے، اس دور کے مسلمانوں کو معلوم ہونا چاہیے، یہ آج صورتحال اس طرح ہے، لیکن خود ان ائمہ اہل بیت کے ایام میں، ان کے زمانے میں صورتحال بالکل مختلف تھی۔ کوئی ان ائمہ طاہرین علیہ السلام کے قریب نہیں جا سکتا تھا۔ حکمران کہ جن کو تاریخ کے اندر خلیفہ کا عنوان دیا گیا، یہ مستعین کون ہے، یہ مستعین کون ہے، یہ معتز باللہ کون ہے، یہ متوکل کون ہے، یہ ہارون الرشید کون ہے، یہ مامون الرشید کون، یہ منصور دوانق، یہ سب وہ ہیں کہ جن کو خلیفہ کا ٹائٹل ملا ہوا ہے، آج ان کا بھی نام احترام سے لیا جاتا، لیکن یہ وہ حاکمان جور ہیں، یہ وہ ظالم حکمران ہیں کہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اوپر ظلم کرتے تھے، جنہوں نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عزت اور توقیر نہیں کی، جنہوں نے اہل بیت اطہار علیہ السلام سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کی۔ تاریخ کے اندر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اوپر یہ تاریخ دور گزرا ہے کہ ان ہستیوں کا اگر کوئی نام لیتا، ان ہستیوں کے ساتھ الفت اور محبت کا اگر کوئی دعویٰ کرتا تو اس موقع پر لوگ حکمرانوں کے عتاب کا شکار بنتے۔ اس زمانے میں جو لوگ خلیفہ کے عنوان سے جانے، ان کے عتاب کا شکار بنتے۔ تو یہ تاریخ کے اندر اہل بیت اطہار علیہ السلام کا وہ ہستیاں کہ جن کی مودت کو، جن کی محبت کو اللہ رب العزت نے واجب قرار دیا تھا، ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا تھا۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، حبیب آپ فرما دیجئے کہ میں کوئی اجر رسالت تم سے طلب نہیں کرتا مگر یہ کہ میرے ذوی القربیٰ سے محبت کر لیں۔ جب ذوی القربیٰ کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا کہ میرے جو بچے ہیں، امام حسن، امام حسین، حضرت علی، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اور ان کے اولاد، یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نام لے کر بیان فرما رہے ہیں کہ یہ ہستیاں ہیں کہ جو لائق تکریم ہے، لائق مودت ہیں، اور ان کے بعد آنے والے ائمہ طاہرین علیہ السلام، لیکن ان ہستیوں کے ساتھ یہ سلوک روا رکھا گیا۔ تو اہل بیت اطہار علیہ السلام ان سخت حالات میں، جہاں پر سیاسی طور پر شدید ترین پابندی ہے، جہاں پر عسکری طور پر ائمہ علیہ السلام کے سامنے پہرے بٹھا دیے گئے ہیں،
ان ایام میں، ان حالات میں، سخت اور مشکل حالات میں یہ ائمہ طاہرین علیہ السلام دین کی حفاظت فرما رہے، دین کو بچا کر، اسلام ناب محمدی کو بچا کر آنے والے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس موقع پر جب امام علیہ السلام زندان سے ایک موقع پر آزاد ہوئے تو یہ جو سرنامہ کلام میں میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی نا، اسی کی تلاوت فرمائے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، اپنے منہ کی پھونکوں سے وہ بجھا دیں۔ سورہ صف کی یہ آیت نمبر 8 ہے، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے، چاہے کافروں کو ناگوار ہی کیوں نہ گزرے، کافروں کو ناگوار بھی گزرے، اللہ رب العزت کا ارادہ کیا ہے، اس نور کو کامل کرے گا۔ یعنی امام علیہ السلام یہ ارشاد فرما رہے ہیں، تم چاہے ہمیں زندان میں ڈال دو، اللہ رب العزت ہمارے ذکر کو، ہماری محبت کو، ہماری مودت کو عام کر کے رہے گا، اور اللہ تعالیٰ جب عام کرے گا تو کافروں کے اوپر ناگوار ہی کیوں نہ گزرے، ائمہ طاہرین علیہ السلام سے نفرت کرنے والے اور ان سے بغض رکھنے والوں کے اوپر ناگوار ہی کیوں نہ گزرے، اللہ تعالیٰ کا ارادہ غالب آئے گا۔ اور آج آپ دیکھ لیں کہ الحمدللہ ارادہ غالب آیا۔ یہ ائمہ طاہرین علیہ السلام ہیں جو دین کی حفاظت کر رہے ہیں۔ جب اس زمانے میں لوگ دین کے حوالے سے دین کی غلط تبلیغ کرنے کی کوشش، یعنی دین کے اوپر، اسلام کے اوپر کوئی آواز اگر اٹھی، اسلام کے خلاف اگر کوئی آواز اٹھی، دفاع کے لیے کون؟ ائمہ اہل بیت علیہ السلام اٹھ رہے ہیں۔ یعقوب کندی، ٹھیک، یعقوب ابن اسحاق کندی ایک بہت بڑے فلسفی تھے، ایک بہت بڑے فلسفی ہیں جس نے ایک کتاب لکھی۔ وہ ایک کتاب لکھنے کی کوشش کر رہے تھے قرآن کریم کے تضادات کے عنوان سے۔ اپنے خیال میں اس نے قرآن کریم کی آیات کریمہ میں سے کئی آیات کریمہ کو ڈھونڈا اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی یہ آیات کریمہ آپس میں تضاد رکھتی ہیں، آیات کریمہ کا آپس میں ٹکراؤ ہے، وہاں پر کچھ اور کہا، دوسری جگہ کچھ اور کہا، ٹھیک ہے۔ اس طرح اس نے اپنے خیال میں بہرحال تضادات پر مشتمل ایک کتاب لکھی اور لوگوں کو یہ آگاہ کرنے کی وہ کوشش کر رہا تھا کہ دیکھیں قرآن کریم کے اندر تضاد موجود ہے، یہاں پر کچھ کہا تھا، دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے کچھ اور فرما دیا۔ تو اور اس کتاب کو انہوں نے لکھا تھا لیکن ابھی ظاہر نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے، وہ لکھ رہے تھے لیکن ظاہر ابھی کرنے کی نوبت نہیں آئے تھے۔ امام علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام ایک دن اپنے بعض ساتھیوں کو کہ جو یعقوب بن اسحاق کے ساتھ بھی اٹھتے بیٹھتے تھے، ان سے فرمایا تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم یعقوب بن اسحاق کو منع نہیں کرتے؟ ان کو یا ابن رسول اللہ، کس چیز سے منع نہیں کرتے؟ کیا کیا ہے یعقوب بن اسحاق نے؟ یعقوب بن اسحاق تو بڑے عالم ہیں، یعقوب بن اسحاق تو بہت بڑے فلسفی ہیں، یہ کئی کتابوں کے مصنف ہیں، صاحب فکر ہیں، صاحب فہم ہیں۔ تو امام نے فرمایا یعقوب بن اسحاق ایک ایسی کتاب لکھ رہے ہیں کہ اس کے خیال میں قرآن کریم کی آیات کریمہ کے اندر تضاد پایا جاتا ہے، وہ قرآن کریم کے خلاف کتاب لکھ رہے ہیں، تم ان کو منع کیوں نہیں کرتے؟ پھر امام علیہ السلام نے کہا یہ اپنا، انہوں نے کہا کہ اب ہم اس سے کیسے بات کر سکتے ہیں، وہ تو بہت بڑے عالم ہیں، وہ تو بہت بڑے فلسفی ہیں، ان کا علم ہم سے زیادہ، ان کی فکر ہم سے زیادہ، ان کی سوچ ہم سے زیادہ، ہم کیسے منع؟ امام نے سکھایا، امام نے طریقہ سکھایا۔ دیکھیں تم ان کے پاس چلے جاؤ اور ان سے ایک سوال کرو، سوال یہ کرو کہ دیکھیں اے یعقوب نے ابن اسحاق کندی یا ابن کندی، جو کچھ قرآن کریم کی آیات کریمہ کے حوالے سے جو معنی اور مفہوم تم لیتے ہو، ٹھیک ہے، تم کیا اس بات کو مانتے ہو کہ وہ معنی و مفہوم اللہ رب العزت نے اس کا ارادہ نہ کیا ہو سکتا ہے کہ فی الواقع اس کا معنی اور مفہوم کچھ اور ہو، یعنی جو تم نے سمجھا ہے وہ نہ ہو، کچھ اور ہو، کیا اس کا احتمال تم دیتے ہو؟ اس نے کہا ہاں اس کا احتمال تو دیتا ہوں، یہ ہو سکتا ہے، میں جو معنی لے رہا ہوں، میں جو معنی سمجھ رہا ہوں قرآن کریم کی آیت کریمہ سے، وہ جو میں نے سمجھا ہے وہ شاید نہ ہو، کچھ اور ہو۔ تو اس موقع پر امام علیہ السلام نے فرمایا اس سے یہ کہنا، جب وہ اس چیز کا اقرار کرے کہ یقیناً اقرار کرے گا، جب اقرار کر لے تو یہ کہنا تو تم قرآن کریم کی آیات کریمہ کے معانی اور مفاہیم کے اندر تضاد تلاش کرنے کی کوشش کس بنیاد پر کر سکتے ہو، جبکہ جو کچھ تم نے سمجھا ہے ہو سکتا ہے وہ اس مطلب اور مفہوم کے مخالف ہو کہ جو اللہ رب العزت کا ارادہ ہے، یہ جا کر اس کو بتا دو۔ اور پھر وہ آنے کے بعد ابن اسحاق کندی کے سامنے جب یہ مطلب بیان کیا
کہ ابن اسحاق کہندی آپ جو کچھ لکھ رہے ہیں قرآن کریم کی آیات کریمہ کے تضاد کے حوالے سے، کیا یہ احتمال آپ دیتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیت کریمہ کا معنی اور مفہوم وہ نہ ہو کہ جو آپ نے ارادہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ ہو سکتا ہے۔ تو پس اگر ایسا ہے تو قرآن کریم کی آیت کریمہ کا معنی اور مفہوم جو آپ نے سمجھا ہے اور جس کی وجہ سے آپ اس کو فلان آیت کریمہ کے مخالف قرار دے کر تضاد کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کا ارادہ وہ نہ ہو۔ وہ فوراً حیران ہو گیا، حیرت کے ساتھ اس نے پوچھا کہ یہ سوال تمہارے ذہن میں آیا کیسے؟ ٹھیک ہے، وہ بالکل اس نے کہا کہ یہ سوال تمہارے ذہن میں آیا۔ میں نے کہا کہ میں نے سوچا میرے ذہن میں آیا۔ کہا یہ سوال تمہارا نہیں ہو سکتا، تم بتاؤ کہ یہ سوال تمہارے ذہن میں آیا کہاں سے؟ پھر انہوں نے کہا کہ یہ میرے امام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے یہ بات میرے ذہن میں ڈال دی تھی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی۔ جب امام علیہ السلام کا اسم گرامی آیا تو انہوں نے اعتراف کیا کہ ہاں یہ یقیناً اہل بیت کے گھرانے کے افراد ہو سکتے ہیں کہ جو اس طرح ہماری کم علمی کو اور ہماری کیا ہے ہمارے اشتباہ کو جو ہے ہمارے سامنے بیان کر سکیں۔ پھر روایت کے اندر ہے کہ اس کے بعد ابن اسحاق کندی جو قرآن کریم کے تضاد پر مشتمل کتاب لکھنے کی کوشش کر رہا تھا، اپنی اس کتاب کو ضائع کر لیا اور اس ارادے سے وہ منصرف ہو گیا۔ یعنی ایک انحراف امت اسلامی کے اندر پیدا ہونے والا تھا، قرآن کریم کے حوالے سے شکوک و شبہات لوگوں کے ذہنوں کے اندر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ امام علیہ السلام نے اس کا راستہ روکا۔ خلیفہ روک لیتا نا، خلیفہ کا نمائندہ روک لیتا نا، لیکن نہیں، ان کے اندر وہ علم نہیں تھا، وہ علمی استطاعت ان کے اندر نہیں تھی کہ وہ اس کے مقابلے میں کوئی سوال کر سکے یا ان کے سامنے اشکال کر سکے، اعتراض کر سکے۔ لیکن یہ امام ہے کہ جو وارث دین ہے، جو وارث شریعت ہیں، اس شریعت کو بچانا، قرآن کریم کی حفاظت کرنا، یہ امام نے بچایا۔ ہر دور میں ائمہ طاہرین علیہم السلام اس طرح کے انحرافی عقائد کا مقابلہ کرتے آئے ہیں، چونکہ قرآن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مشہور حدیث کی بنیاد پر آپ قرآن کریم کے ساتھ ساتھ ہیں۔ یہ ثقل ہے، یہ ہادی ہے اس امت کو اس ضلالت سے بچانے کے لیے۔ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا فانہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض۔ آپ نے فرمایا نا کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرے میرے اہل بیت، کہ ان دونوں کے درمیان جدائی نہیں ہوگی۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہیں، ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے، یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کر لیں تو قرآن کے ساتھ پیغمبر اکرم نے اہل بیت کو چھوڑنے کا ارادہ فرمایا، اہل بیت کو چھوڑنے کا اعلان فرمایا کہ اگر امت اگر ضلالت سے اگر بچنا چاہے، گمراہی سے بچنا چاہے تو قرآن کا دامن تھام لے اور اہل بیت کا دامن تھام لے۔ امیر المومنین کے زمانے میں امیر المومنین کا، امام مجتبیٰ کے زمانے میں امام مجتبیٰ، امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں امام حسین، باقی ائمہ کے زمانے میں وہ، اور امام عسکری علیہ السلام کے زمانے میں امام عسکری علیہ السلام، اور امام کے بعد آج کے دور میں جو امام مہدی علیہ السلام ہے، آپ کا دامن اگر ہم تھامیں گے تو اس حدیث کے اوپر عمل ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اب میں آپ کے سامنے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے امام علیہ السلام کے دو اقوال پیش کروں گا اور انہی کے اوپر انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو کو اختتام تک لے جائیں گے۔ دیکھیں، امام علیہ السلام انتہائی ایک خوبصورت ایک حدیث ارشاد فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم میں بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ جو امام سے محبت کرتے ہیں، امام سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن امام کو مفترض الطاعہ نہیں سمجھتے، یعنی امام علیہ السلام کی اطاعت کو اور اتباع کو لازمی نہیں سمجھتے، جس کی وجہ سے امام کا فرمان جو ہوتا ہے ہم اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، سستی کرتے ہیں، کوتاہی کرتے ہیں، اور پھر بھی سمجھتے ہیں کہ ہم امام علیہ السلام کے کیا شیعہ ہیں، امام کے پیروکار ہیں۔ دیکھیں امام کیا فرماتے ہیں۔ امام سے پوچھا گیا کہ ابن رسول اللہ ما الفرق بین الشیعۃ و محبین، شیعہ اور محبوں کے درمیان کیا فرق ہے؟ کہ یہ دونوں ایک جیسے ہیں، جو آپ کے شیعہ ہیں اور جو آپ کے محب ہیں، یہ دونوں ایک ہیں یا دونوں الگ الگ ہیں؟ امام فرماتے دونوں الگ ہیں، دونوں الگ ہیں۔ قال شیعتنا هم الذین یتبعون آثارنا،
ہمارے شیعہ وہ ہیں جو ہمارے آثار کی اتباع کرتے ہیں، ہمارے فرامین کی اتباع کرتے ہیں، ہماری تعلیمات کی پیروی کرتے ہیں، وہ ہمارے شیعہ ہیں۔ وَيُطِيعُونَ فِي جَمِيعِ أَوَامِرِنَا وَنَوَاهِينَا، اور ہمارے تمام اوامر و نواہی میں ہماری اطاعت کرتے ہیں۔ کون؟ جو ہمارے شیعہ ہیں، جو ہمارے شیعہ ہیں وہ ہماری اطاعت کرتے ہیں۔ امر و نہیں، امر کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کے کرنے کا حکم۔ نہیں کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کو نہ کرنے کا حکم۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام نے ہم کو حکم دیا نا یہ کام کر لیں، اور یہ کہا کہ یہ کام نہ کریں۔ جو اوامر و نواہی ائمہ طاہرین امام فرماتے ہیں جو ہمارے اوامر و نواہی کی اطاعت کرتے ہیں وہ شیعہ ہیں، جو ہماری تعلیمات کی پیروی کرتے ہیں وہ ہمارے شیعہ ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وَمَنْ خَالَفَنَا فِي كَثِيرٍ مِّمَّا فَرَضَهُ اللَّهُ فَلَيْسَ مِنْ شِيعَتِنَا۔ بہت اہم نقطہ ہے۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دے دیا ہے، جن تعلیمات کو، جن اوامر و نواہی کو فرض قرار دے دیا، ان کی مخالفت کرنے والے بہت سارے لوگ ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہے۔ یہ امام کا فرمان ہے۔ یعنی اگر عمل نہیں کرتے، اگر اطاعت نہیں کرتے، ماننے کا دعویٰ ہے، امام کو ماننے کا دعویٰ ہے، ہم امام کو مانتے ہیں، لیکن عمل نہیں کرتے، اطاعت نہیں کرتے، امام فرماتے ہیں ہمارے شیعہ نہیں ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ شیعہ ہیں، امام فرماتے ہیں ہمارے شیعہ نہیں، وہ زیادہ سے زیادہ محب ہے، ہم سے محبت کا دعویٰ کر، اور وہ محبت بھی کیا ہے؟ سچی نہیں ہے۔ تو یہ انتہائی اہم ہے کہ اگر ہم امام عسکری علیہ السلام کے مطیع ہیں، امام کے ماننے والے ہیں، ائمہ اہل بیت کے ماننے، اہل بیت کی اطاعت کر لیں۔ اطاعت کے معاملے میں کوتاہی نہیں کر سکتے ہم۔ ہمارے عمل میں اگر کوتاہی آئے گی، امام نے فرمایا سچ بولنا ہے، ہم سچ نہ بولیں۔ امام نے فرمایا جھوٹ سے پرہیز کر، ہم جھوٹ بولیں۔ امام نے کہا نماز پڑھیں، ہم نماز میں سستی کر لیں۔ امام کہے کہ روزہ رکھ لیں، ہم روزے میں سستی کر لیں۔ امام کہیں کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کریں، ہم احسان نہ کریں۔ امام کہیں کہ لوگوں سے اچھے انداز میں ملیں، حسن خلق کے ساتھ ملیں، ہم بد اخلاقی کے ساتھ پیش آ جائیں۔ امام اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اطاعت کی طرف بلائے، ہم اطاعت نہ کریں، پھر ہم گویا کہ امام کے شیعہ نہیں ہیں، امام کے شیعہ نہیں ہیں۔ کیوں؟ امام خود فرما رہے ہیں وہ فلیس من شیعتنا، وہ ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہیں۔ کیونکہ جو شیعہ ہوتے ہیں وہ امام کی اتباع کرتے ہیں، وہ پیروی کرتے ہیں۔ دیکھیں تاریخ کے اندر اگر آپ دیکھیں نا، پہلی صدی میں ایک فرقہ بنا، خوارج کے مقابلے میں بنا۔ اگرچہ خوارج نے کیا کہا تھا؟ خارجیوں نے کہا تھا کہ جو آدمی گناہ انجام دے دے نا، گناہ کبیرہ انجام دے، وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک سخت ان کا ایک نظریہ تھا، غلط انحرافی نظریہ، سب کو کافر کہنا شروع کر دیا۔ تو ان کے مقابلے میں ایک اور گروہ آیا جو بعد میں مرجئہ کہلائے۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ عمل کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ انہوں نے افراد کیا تھا، انہوں نے تفرید کر لی، ٹھیک ہے؟ اس نے کہا کہ بھئی عمل کی اتنی اہمیت ہے، اگر ایک عمل میں بھی اگر کوتاہی ہو جائے انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ جھوٹ بول لیں کافر ہیں آپ، غیبت کر لیں کافر ہیں، دوبارہ کلمہ پڑھ لیں دوبارہ مسلمان ہو جائیں، دوبارہ دائرہ اسلام میں داخل۔ تو ظاہر ہے یہ ایک غلط نظریہ تھا، انحرافی نظریہ تھا، انتہا پسندانہ نظریہ تھا۔ تو ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک اور کچھ لوگ آئے، لیکن وہ دوسری جانب کیا ہے؟ تفرید کا شکار ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ عمل کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ مرجئہ ہے کہ جنہوں نے یہ کیا، مرجئہ کے سے ائمہ طاہرین علیہ السلام نے برات کا اظہار کیا۔ یہ مرجئہ کا عقیدہ ہے کہ وہ عمل کریں نہ کریں، ہم مولا کے چاہنے والے ہیں، ہم تو شیعہ ہیں۔ نہیں ہیں آپ، امام فرما رہے ہیں کہ آپ شیعہ نہیں ہیں اگر عمل نہ کریں، اگر اطاعت نہ کریں۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ کو اگر آپ دیکھیں نا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں پر اللہ نے اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے، رسول اکرم کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہوا ہے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ان کو بھیجا ہی اسی لیے کہ وہ لوگ اطاعت کریں ان کی۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس کی اجازت سے اطاعت کی جائے۔ اطاعت کریں گے تو پھر مقصد بعثت سامنے آ جائے گا، فائدہ سامنے آئے گا۔ اسی طرح ائمہ طاہرین علیہ السلام جانشین رسول کی اطاعت کریں گے تو اس کو ماننے کا فائدہ سامنے آ جائے گا۔ اگر ہم اطاعت میں کوتاہی کریں تو منہ سے تو کہہ رہے ہیں، زبان سے تو کہہ رہے ہیں، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اقبال صرف زبان سے کہنا یہ کافی، دل و نگاہ مسلمان ہونا چاہیے، عمل سے
پابندی کرنا لازمی ہے۔ یہ ایک حدیث۔ دوسری حدیث کافی مشہور حدیث ہے، یہ بھی امام ہی کا فرمان ہے، امام حسن عسکری علیہ السلام کا۔ فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِنًا لِنَفْسِهِ حَافِظًا لِدِينِهِ مُخَالِفًا عَلَى هَوَاهُ مُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ۔ امام فرماتے ہیں، 11ویں امام ارشاد فرما رہے ہیں، فقہا میں سے جن فقہا کے اندر یہ کوالٹی ہوں گی، یہ صفات ہوں گی، وہ کیا ہے؟ ایک یہ ہے کہ سائل لینا، اپنے نفس کو بچانے والے ہوں، گناہوں سے بچانے والے ہوں، ٹھیک ہے، گناہ انجام نہ دیں، گناہوں سے اپنے آپ کو آلودہ نہ کریں، فقیہ ہے، فقیہ گناہ سے اپنے آپ کو آلودہ، حافظاً لدینہ، دین کے محافظ ہوں، دین کی حفاظت کرنے والے ہوں، مخالفاً علی ہوا، اپنی خواہشات نفسانی کی مخالفت کرنے والے ہوں۔ خواہشات نفسانی کا تقاضا یہ ہے کہ تھوڑے سے فائدے کے لیے جھوٹ بول لیں، نہ بولیں، معمولی مال حاصل کرنے کے لیے کسی کی چاپلوسی نہ کریں۔ یہ صفات اگر ان کے اندر، فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوا، عوام کے اوپر فرض ہے کہ وہ ایسے فقہا کی تقلید کر لیں۔ 11ویں امام کا زمانہ ہے، غیبت کا زمانہ بالکل قریب آ رہا ہے۔ امام علیہ السلام یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھیں میرے بعد میرے فرزند امامت کا فریضہ انجام دیں گے۔ غیبت کے حوالے سے تو ائمہ طاہرین علیہ السلام کی اس سے پہلے بھی روایتیں موجود، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات موجود ہیں کہ آخری ولی جب آئیں گے تو ان کو اللہ تعالیٰ اپنی عزت سے غیبت عطا فرمائے گا، لوگوں سے اس طرح نہیں مل سکتا۔ 260 ہجری میں امام علیہ السلام کی شہادت جب ہو گئی تو اس کے بعد امام زمانہ کی امامت کا آغاز ہو گیا، غیبت صغریٰ کا، جہاں پر سارے لوگ امام سے ڈائریکٹ ملاقات نہیں کر سکتے، صرف نواب کے ذریعے، ان کے جو نائب خاص ہیں ان کے ذریعے سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ 329 ہجری تک یہ سلسلہ جاری رہا، پھر اس کے بعد سے آج تک غیبت کبریٰ کا زمانہ ہے۔ امام لوگوں کو غیبت کبریٰ کے زمانے کے لیے آمادہ فرما رہے ہیں۔ یہ دیکھیں جب تمہاری ملاقات ڈائریکٹ امام سے نہ ہو سکے پھر کیا کرنا ہے؟ پھر جو فقہا ہماری تعلیمات تم تک پہنچا دیں، ہمارے احکام کو تمہارے سامنے بیان کر لیں، ٹھیک ہے، ہمارے آثار کو تمہارے سامنے کھول کر بیان کر لیں، لیکن ان کے اندر یہ صفات بھی ہوں، یہ تقویٰ کے اس منزل کے اوپر فائز ہوں کہ نہ تو خواہشات نفسانی کے پیچھے بھاگتے ہیں، نہ تو اپنی خواہشات کو اہمیت دیتے ہیں، بلکہ مولا کی اطاعت کرتے ہیں، اور تمام معاملات میں وہ دین کی حفاظت کرنے والے، تو لوگوں کے اوپر فرض ہے کہ وہ ان کی تقلید کر لیں، ایسے فقہا کی تقلید کر لیں۔ آج ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اپنے عملی احکام کے اندر امام یازدہم کے اس فرمان کی روشنی میں اپنے فقیہ کی تقلید کر لیں۔ آج جو فقہاء کرام ہیں، چونکہ اس سے دین کی حفاظت ہوگی، اس سے دین سر بلند ہوگا، اس سے اسلام سر بلند ہوگا۔ آج آپ کے سامنے مراجع اعظام ہیں، آج آپ کے سامنے آیت اللہ سیستانی ہیں، آج آپ کے سامنے رہبر معظم آیت اللہ خامنائی ہیں۔ یہ وہ فقہاء ہیں کہ جن کی اطاعت کو امام علیہ السلام نے اپنی حدیث مبارکہ کے اندر واجب قرار دی، اور اگر ہم ان کی اطاعت کریں گے تمام چیزوں میں تو دنیا کے اندر سرخرو ہوں گے اور آخرت کے اندر، اور دشمن کے مقابلوں سے محفوظ رہیں گے۔ آج آپ دیکھ لیجئے کہ کفر اس وقت فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر، لبنان کے اندر جو ہے وہ حملہ آور ہے۔ 1 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، دشمن حملہ آور ہے، لیکن میدان کے اندر نکل کر جہاد کرنے والے کون ہیں؟ وہ ہیں کہ جو ائمہ طاہرین علیہ السلام کی اتباع کرنے والے فقہا ہیں، اور فقہا کے جو پیروکار ہیں وہ اس وقت میدان عمل کے اندر موجود ہیں۔ باقی ساری دنیا کیا ہے؟ ظالموں کا ساتھ دے رہی ہے، یا ظالموں کا ساتھ دے رہے یا اس ظلم عظیم کے مقابلے میں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن حضرت بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کا ایک فرمان ہے خطبہ فدق کے اندر، آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے جہاد کو واجب قرار دیا اس لیے چونکہ یہ مسلمانوں کی عزت کا باعث ہے۔ اگر آپ جہاد کریں گے آپ سربلند ہوں گے، آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا۔ آج حزب اللہ کی عزت میں اضافہ ہے، حزب اللہ سر فخر سے بلند کر کے لوگوں کے سامنے، امت اسلامیہ کے سامنے جو وہ کہہ سکتی ہے کہ ہم مسلمانوں کا دفاع کر۔ آج حماس والے سر بلند ہیں، آج انصار اللہ یمن سر بلند ہے، آج حشد الشعبی عراق سر بلند ہے، آج اسلامی جمہوریہ ایران سر بلند ہے، لیکن باقی عرب ممالک، باقی مسلمان خود ان کے عوام ان کے اوپر لعن طعن کر رہے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کو یہاں پر مرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، لیکن اسرائیل کے خلاف ایک آواز اٹھانے کے لیے وہ تیار نہیں ہے، اسرائیل کے خلاف ایک جہاد کا کلمہ بلند کرنے کے لیے وہ آمادہ نہیں ہے۔ اس وقت اگر آپ عملی میدان کے اندر دیکھیں
پورے اس خطے کے اندر، پورے اس ریجن کے اندر اسرائیل لعین کے مقابلے میں، غاصب اسرائیل کے مقابلے میں جو اس وقت مزاحمت کر رہے ہیں، جو مقاومت کر رہے ہیں، جو جہاد کر رہے ہیں، وہ ولایت کے پیروکار ہیں اور ولایت سے وابستہ لوگ ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے پورے ان ایام میں ان کا ساتھ کون دے رہا ہے؟ حماس اگر ہے تو حماس کے پیچھے کون ہے؟ اسلامی جمہوریہ ایران، ان کو اسلحہ وہی دے رہے ہیں، ان کو موٹیویٹ وہی کر رہے ہیں۔ حزب اللہ ہے، حزب اللہ کے ساتھ کون ہے؟ اسلامی جمہوریہ ایران، وہ وہاں پر۔ اسی طرح انصار اللہ یمن اگر ہے، حشد الشعبی، لیکن باقی وہ ہیں کہ جو ان کے کفر اس وقت باطل پر ہونے کے باوجود متحد ہیں۔ کل ہی کی رپورٹ ہے، کل ہی کی وائس آف امریکہ نے یہ رپورٹ شائع کی، اس ایک سال کے دوران، اس گزشتہ ایک سال کے دوران جب غزہ اور فلسطین کے خلاف اسرائیل لعین جو ہے وہ بمباری کر رہا ہے اور ظلم و ستم کر رہا ہے، 19 ارب ڈالر، وائس آف امریکہ کی رپورٹ، 19 ارب ڈالر امریکہ نے اسرائیل کی فوجی مدد کی ہے اس ایک سال کے دوران۔ یعنی 50,000 لوگ شہید ہو گئے وہاں پر، 50,000 لوگ مارے گئے۔ ان کو مارنے کے لیے بم کون دے رہا ہے؟ ان کو مارنے کے لیے ہتھیار کون دے رہا ہے؟ مالی مدد کون فراہم کر رہا ہے؟ امریکہ اور باقی قوتیں۔ یہ اور دوسری جانب مسلمان ممالک ہیں جو اب فلسطین کی مدد کرنے کے لیے میدان میں 10 روپے دینے کے لیے آمادہ نہیں۔ یہ عرب ممالک، کل ایک رپورٹ آئی یو اے ای کے حاکم جو خاندان ہے اس کی مالیت کے حوالے سے سب سے امیر خاندان ہے، آل نہیان سب سے امیر خاندان ہے، اس کے پاس 300 ارب ڈالر کا ذخیرہ موجود ہے، 300 ارب ڈالر اس کے بینک بیلنس کے اندر جو موجود ہیں، 700 گاڑیاں ہیں، دنیا کے مختلف ممالک کے اندر ان کے سینکڑوں محل ہیں، بڑے بڑے ان کے جزیرے ہیں، لیکن فلسطین کی مدد کرنے کے لیے ان کے پاس 2 ٹکے پیسے نہیں ہیں۔ یعنی حق پر تو امام کا یہ فرمان یاد رکھیں، مرجعیت فقاہت کا ساتھ اگر آپ دیں گے تو وہ دین کے محافظ ہوں گے، دین کے محافظ ہیں۔ دین کے اوپر جب وقت آیا اسی سیریا کے اندر جب داعش نے مقامات مقدسہ کو جب خطرے میں ڈالا، کون میدان میں آیا؟ رہبر معظم میدان میں آیا، آیت اللہ سیستانی میدان میں آیا، انہوں نے جہاد کا فتویٰ دیا جس کے بعد داعش کا خاتمہ ہو گیا، ورنہ کربلا تک پہنچ گئے تھے، دمشق کے اندر وہ پہنچ گئے تھے۔ حضرت بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کے روزے کے اوپر حملہ کیا اور روزے کو گرایا، مسمار کیا۔ سامرہ کے اندر امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور امام علی نقی علیہ السلام کے روزے کو 2 مرتبہ مسمار کیا۔ کس نے بچایا؟ کس نے ان کا دفاع کیا؟ مرجعیت نے دفاع کیا، فقہا نے دفاع کیا، آیت اللہ سیستانی نے، آیت اللہ خامنائی نے۔ تو امام علیہ السلام کے اس فرمان کی اہمیت آج کل کے حالات کو دیکھنے کے بعد بہت روشن ہو کر سامنے آ جاتی ہے کہ امام نے جو فرمایا تھا کہ فقہا میں سے جو اپنی خواہشات نفسانی کے اوپر کنٹرول کرنے والے ہوں، دین کے محافظ ہوں، مولا کی اطاعت کرنے والے ہوں، خواہشات نفسانی کے اوپر کنٹرول کرنے والے ہوں، لوگوں کے اوپر لازم ہے کہ وہ ان کی تقلید کر لیں۔ جب ان کی تقلید کریں گے آپ کا دین بھی محفوظ رہے گا، آپ شریعت کے اوپر صحیح طرح عمل بھی کر پائیں گے، اور کل قیامت کے دن بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انشاءاللہ سرخرو ہوں گے۔ دعا ہے کہ پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمیں ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے فرامین، آپ ان کی سیرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ائمہ طاہرین علیہم السلام کے فرامین کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، امام عسکری علیہ السلام کے فرمان کے اوپر عمل کرتے ہوئے مرجعیت اور فقاہت کی تقلید کرتے ہوئے ان کے اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔